असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वेस्ट जोन के साबिका डीआईजी नासिर आफ्ताब के गिर्द घेरा तेजी के साथ तंग होता चला जा रहा है, जबकि नादर मक्सी कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर परेडी के डीएसपी मलक सफदर पर करप्शन और इस अहम तरीन मुकदमे के शवाहिद को मिटाने के जुर्म में कार्रवाई करते हुए उन्हें इस अहम तरीन तफ्तीश से न सिर्फ अलग कर दिया गया है, बल्कि उन्हें इसी मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने के अलावा गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया गया है, जिसकी इतला डीएसपी सफदर को मिल चुकी है। यही वजह है कि वो इधर उधर हो चुके हैं और पुलिस उन्हें जो है ढूंढ रही है। ये इतला हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने कराची से भिजवाई है। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे ने बहुत ही अहम तरीन किस्म की रिपोर्ट नादर मक्सी कत्ल केस के हवाले से भिजवाई है, इतनी अहम कि जिसे सुनने के बाद आपको लोगों को भी जो है उस पर यकीन नहीं आएगा कि कराची पुलिस के बड़े अफसरान जो है इस हद तक भी एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। अब यहां ये मैं अर्ज करता चलूं कि नादर मक्सी कत्ल केस पर अब तक जो है मैं तकरीबन कोई 40 से जायद प्रोग्राम कर चुका हूं। इस कत्ल केस का जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था, उस प्रोग्राम में मैंने ये दावा किया था कि ये जो केस है नादर मक्सी कत्ल केस, ये केस जो है सिंध पुलिस में एक नई तारीख रकम करने का बाइस बनेगा। अब वो वक्त आ चुका है कि ये केस जो है वो एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। हकीकी मानों में या सही मानों में जो है इस कत्ल केस की तफ्तीश अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि तफ्तीश की राह में सबसे बड़ी रुकावट जहां खुद वेस्ट जोन के डीआईजी नासिर आफ्ताब थे, वही परेडी के डीएसपी मलक सफदर भी थे। मलक सफदर के पास ये ओपन एंड शट केस था, तमाम तर शवाहिद उनके सामने थे, लेकिन उसके बावजूद वो केस को दूसरे जावियों में और दूसरे अंदाज से इस केस को उलझा कर केस का बेड़ा गर्क कर रहे थे। उन पर जो है केस के शवाहिद को जो है वो इधर उधर या मिटाने या तोड़ने मरोड़ने के इल्जामात लगाए गए हैं। अब इस कत्ल केस में जो है नाज़रीन, एक तरफ तो नादर मक्सी जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एमपीए हैं, लाड़काना से उनका ताल्लुक है, उनके एक भाई जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक है, उनका बाप पार्टी के मरकजी रहनुमा बताए जाते हैं, और एक उनका भाई जो है वो सेनेटर है। इस वजह से जो है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत मरकजी उनकी हैसियत है, और खुद आसिफ अली जरदारी से भी नादिर मक्सी के बहुत ही करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। नादिर मक्सी जो है खुद मकतूल नादिर मक्सी के कत्ल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं रोज अव्वल से, और ये वाहिद रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि जो मकतूल के घर भी गए थे और उनके घर वालों से उन्होंने ये वादा किया था कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि नादर मक्सी के कातिलों को वो सूली पर ना लटका दें। इस किस्म का वादा उन्होंने मकतूल की वालदा शमा बीबी और दूसरे उनके घर वालों से किया था। अब एक तरफ तो जरगा में ये सारी कार्रवाई चल रही थी नादर मक्सी के कातिलों के खिलाफ, उसी के साथ दूसरी जानिब जो है वो आईजी सिंध की रिपोर्टिंग भी चल रही थी। यानी कि जिस रोज इस जरगा ने जो है वेस्ट जोन के साबिका एसएसपी वेस्ट खुद फर्रुख रजा को बुलवा कर उनसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी कि वो बताएं कि इस नादर मक्सी के कत्ल केस की असलियत क्या है और उसमें खुद उनका क्या किरदार है। जहां पर उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर ये कहा था कि मेरा इस कत्ल केस से कोई दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर एसएसपी वेस्ट था, बाकी जो भी कुछ हुआ, जिस टीम ने ये कार्रवाई की उस टीम का उनकी जात से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो सब के सब डीआईजी वेस्ट के बराह रास्त चेन ऑफ कमांड में काम कर रहे थे। ये कार्रवाई यहां चल रही थी और दूसरी कार्रवाई जो है वो आईजी सिंध रिपोर्टिंग की शक्ल में कर रहे थे।
پچھلے پروگراموں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئی جی جو ہے پچھلے 7-8 دن سے دفتر نہیں آ رہے. اب جا کر یہ راز فاش ہوا کہ آئی جی آخر کر کیا رہے تھے. نہ تو بیمار تھے، نہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، اور اسلام آباد جو گئے تھے وہ ایک سلیکشن بورڈ کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے گئے تھے. میٹنگ صرف چند گھنٹوں کی تھی، یعنی ایک دن کی تھی. وہ ایک دن کی میٹنگ کے بہانے انہوں نے 5 دن جو ہے اسلام آباد میں کیوں گزارے، جہاں پر ان کی ڈی جی آئی بی سے بھی جو ہے وہ طویل ترین ملاقات ہوئی تھی، اور وہیں ان کی جو ہے خود سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ انعام اللہ دھاریجو سے بھی جو ہے 1-to-1 کوئی 4-5 گھنٹے جو ہے تفصیل سے ملاقات ہوئی. ناصر آفتاب کے ٹرانسفر سے ایک روز قبل اب جرگہ بھی چل رہا تھا اور آئی جی سندھ کی رپورٹنگ بھی چل رہی تھی. رات 11 بجے بلکہ 11:30 بجے جو ہے آئی جی کے پی ایس پرسنل اسسٹنٹ کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے ابراہیم کو، اور انہیں فوری طور پر آئی جی آفس میں بلوایا جاتا ہے. یہ رپورٹ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھجوائی ہے. ابراہیم جو ہے وہ جل سونے کے عادی ہیں، نمازی ہیں، 5 وقتاً فجر میں بھی اٹھتے ہیں اور تہجد کی بھی اطلاع کو بھی پڑھتے ہیں. لہٰذا وہ 9 بجے 9:30 بجے یعنی عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. یہ ان کی شروع سے روٹین ہے، اور ان کی رہائش جو ہے ویس کے ڈی آئی جی کے آفس کے پیچھے وہاں اسی جگہ رہتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کی رہائش ہے. 11:30 بجے جب ان کو فون آتا ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے جو ہے اپنی گاڑی میں نکلتے ہیں آئی جی آفس جانے کے لیے. تو وہ انہیں جو ہے وہ مین گیٹ کو کراس کرنا ہوتا ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی آفس کے. وہاں پر جو گارڈ کا عملہ تھا ان سے ان کی تلخ کلامی ہوتی کہ اس وقت اجازت یہ نہیں ہوتی کہ رات گئے جو ہے آپ گیٹ نہیں کھول سکتے، لیکن انہوں نے وہ گیٹ کھلوایا کہ مجھے آئی جی نے بلوایا ہے، بہت ضروری کام ہے، مجھے جانے دے. اس پر جو ہے وہ گارڈ کمانڈر جو وہاں کا ہے ان سے ان کی اچھی خاصی جھڑپ اور تلخ کلامی ہو جاتی ہے، جس پر ابراہیم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے افسروں کے نخرے ہیں، وہ جب چاہے بلا لیں، انہیں کون روک سکتا ہے، میں تو ملازم ہوں، میں تو ان کا پی ایس ہوں، آئی جی نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں. اس طریقے سے 11:30 بجے ابراہیم جاتے ہیں آئی جی آفس. کیا کرنے جاتے ہیں؟ ایسا کون سا خاص کام تھا جس کے لیے ابراہیم کو آئی جی سندھ نے رات 11 11:30 12 بجے بلوایا؟ وہاں بلوانے کے بعد جو ہے کچھ 6 صفحات سے زائد کی ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو کہ ناصر آفتاب کے خلاف آئی جی سندھ نے بنوائی تھی، مرتب کی تھی. اس پر صرف نمبر چڑھانے کے لیے، انورڈ آؤٹ ورڈ کرنے کے لیے جو ہے پی ایس کو بلوایا تھا تاکہ اس کی ایک آفیشیل پوزیشن بن جائے. وہ 6 یا اس سے زائد صفحات کی جو رپورٹ ہے سربا مہر کر کے جو ہے اس کے بعد آئی جی خود دستی اسلام آباد انہیں لے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سیکرٹری کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. بڑی خوفناک قسم کی رپورٹ جو ہے وہ ناصر آفتاب کے خلاف ان 6-7 دنوں میں آئی جی سندھ نے مرتب کی ہے. آئی جی سندھ فیلڈ کے کام میں انہیں تجربہ ہو نہ ہو، لیکن رپورٹنگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. 2 دھاری تلوار کے مانند ان کا قلم چلتا ہے، اور ان کی رپورٹوں کے زد میں آنے والے افسران جو ہے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں آئی بی میں جو ہے وہ ایک طویل ترین وقت جو ہے انہوں نے آئی بی میں گزارا ہے، تو انہیں رپورٹوں کا جو ہے بہت اچھا تجربہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اہم ترین رپورٹ کو مرتب کرنے میں انہوں نے 6-7 دن لیے، اور 6-7 دن جو ہے وہ اپنے آفس نہیں آئے. سب یہ سمجھتے رہے کہ وہ بیمار ہیں، کیا ہو گیا، لیکن وہ اصل بات اب سامنے آئی کہ وہ انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کرنی تھی. اس رپورٹ کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سابقہ اے آئی جی لیگل علی شیر جاکرانی سے بھی مشورہ کیا گیا، اور سابقہ آئی جی سندھ خود اے ڈی خواجہ، اور کہتے ہیں کہ بلوچستان کے آئی جی عبد الخالق شیخ سے بھی اس سلسلے میں مشاورت کی گئی. رپورٹ 6 سے زائد صفحات کی رپورٹ میں آخر ایسا کون سی الف لیلا کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ رپورٹ میں جو ہے
جب اے ڈی خواجہ آئی جی تھے اور انہوں نے 12-13 پی ایس پی افسروں کے خلاف جو رپورٹ بھجوائی تھی پارکو پائپ لائن سے پٹرول چوری کرنے کا، جس میں یہ امجد شیخ تھے، جس میں یہ طارق دارے جو تھے، جس میں نسیم پور آرا اور بہت سارے خود فرید جان سرندی اور بہت سارے ایس ایس پی تھے، ان سب میں معذرت، اس میں جو ہے خود ناصر آفتاب کا نام بھی شامل تھا۔ رپورٹ بہت ہی مفصل تھی، یعنی ایسی کارآمد رپورٹ تھی کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں ان تمام افسروں کی جو ہے وہ چھٹی یا ڈسمسل یقینی تھی۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس ٹیپ کی ایک پالیسی ہے کہ جب بھی کسی صوبے کے آئی جی سے رپورٹ آتی ہے کسی ان کے ماتحتوں کے خلاف، تو وہ اس کی ری انویسٹیگیشن کسی اور آئی جی سے ضرور کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 13 پی ایس پی افسروں کی بھی انکوائری جو ہے اس وقت کے آئی جی ریلوے ڈاکٹر مجیب سے کروائی گئی تھی۔ اب ان تمام افسروں کی یہ خوش قسمتی تھی کہ تفتیش جن افسر کے پاس گئی تھی وہ افسر جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کی طرح سے جو ہے ناک کی سیٹ پر یا اتنا سخت نہیں تھا۔ وہاں پر مبینہ طور پر کہتے ہیں معاملات طے ہو گئے تھے، اور خاص طور پر ناصر آفتاب کا معاملہ اس وقت وہاں پر متعین جو ہے خود ایس پی شیلا قریشی نے چٹکی بجا کر حل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ڈاکٹر مجیب کے بہت قریب تھی، کیونکہ ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے ریلوے پولیس میں تھی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ شیلا قریشی نے ناصر آفتاب پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ اس میں مبین طور پر کہتے 25 لاکھ روپے انہوں نے دیے تھے، تب جا کر جو ہے انہیں کلین چٹ کی، وہ تمام کے تمام اس میں کلین چٹ لے کر جو ہے اس انکوائری سے وہ بچ گئے، ماں سوائے ایک ایس پی فرید جان سرندی کے، جنہوں نے 25 لاکھ روپے نہیں دیے، اور وہ واحد تھے کہ وہ اس میں ڈسمس ہوئے۔ حالانکہ ان کا جرم جو ہے ان باقی ایس ایس پیوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ باقیوں نے پیسے دیے تھے لہذا بچ گئے۔ تو اس واقعے کا بھی ذکر جو ہے اس آئی جی سندھ کی جو موجودہ رپورٹ ہے ناصر آفتاب کے خلاف، اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اب اس رپورٹ میں جو ہے انہوں نے ایک کانسٹیبل راجہ عامر کا بھی ذکر کیا ہے۔ راجہ عامر اس وقت ان افیشل پی ایس او کی ایسے سے کام کر رہے تھے ناصر آفتاب کے ساتھ ویسٹ زون میں، ایک کانسٹیبل ہے لیکن یہ کام کر رہے تھے۔ اب عامر پر یہ الزام ہے کہ یہ ویسٹ زون کے تمام ایس ایچ او سے آئس جو ہے اکٹھی کر کے اپنے باس کو پہنچایا کرتا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ناصر آفتاب جو ہے وہ آئس کا بھی مبینہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں جو ہے وہ علی باکسر کا بھی ذکر ہے جو کہ قتل کے کیس کا ملزم ہے، کنوکٹڈ ہے شاہ زیب قتل کیس میں جو 2020 میں ہوتا سورہ بدر کے علاقے میں، اور وہ حنیف پپو نام کا جو ایک بہت بڑا بلڈر ہے جس کے 3 ڈی آئی جی پارٹنر ہیں، جس میں خود ناصر آفتاب بھی شامل ہیں۔ اب یہ تمام تذکرہ جو ہے جو اطلاعات ملی ہے اسی رپورٹ میں ہے جو کہ آئی جی نے مرتب کی ہے۔ اب علی باکسر جو کہ ایک قتل کیس کا ملزم ہے، مجرم ہے، وہ ان کے اسپیشل پارٹی میں شامل ہے۔ اس رپورٹ میں جو ہے خود نادر مقصی قتل کیس کا بھی تفصیل سے جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ نادر مقصی کو قتل جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ خود ڈی آئی جی موصوف نے کروایا ہے، ایک مخالف پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے، یعنی نیازی جو گروپ تھا اس نادر مقصی کے منشیات فروش کا، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے اسے قتل کروایا گیا۔ یہ تمام رپورٹ میں تو اور بہت کچھ ہے، اگر میں سب کا ذکر کروں گا تو پھر ہمراز راہی کا جو ہمراز راہی ہے وہ مشکل میں آ جائے گا، لہٰذا اس ہمراز راہی کو بھی سیف رکھنے کے لیے جو ہے باقی تمام باتوں کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ 6 صفحات کی رپورٹ ہے کہ جو اس وقت 6 سے زیادہ جو کہ اس وقت اس کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں، میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا میں ہمراز راہی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی آخری پروگرام نہیں، ہمیں اور بھی پروگرام کرنے ہیں، ہمیں ان سے اور بھی اس قسم کی اہم ترین اطلاعات درکار ہوگی۔ اب یہ رپورٹ بھجوا دی گئی، اب اس رپورٹ کا کیا ہوگا؟ رپورٹ کا جو پہلا دھماکہ تو ہو چکا کہ وہ ان کا چارج وہاں سے چھڑوا دیا گیا ناصر آفتاب کا ویسٹ ڈسٹرکٹ زون سے، جہاں اس میں ایک طرف کاندھا استعمال کیا گیا خود ایم پی نادر مقصی کا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نادر مقصی کو کس نے موٹیویٹ کیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں موٹیویٹ کرنے میں بھی سندھ پولیس کے آئی جی کا
मरकजी किरदार है। ये जो 7-8 दिन उन्होंने छुट्टी की, दफ्तर नहीं गए, तो ये उस छुट्टियों में जो है वो यही सब कुछ करते रहे, क्योंकि उन्हें खुद नासिर आफ्ताब ने जो है एक हफ्ते की जबरी छुट्टी पर लंदन भिजवाया था, जो एक बहुत बड़ा एक सजा थी, जो कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने पता नहीं किस तरीके से हंसते हंसते जो है वो सह ली थी, लेकिन उन्होंने जो है दिल में रखी और उसका फिर ये बदला उन्होंने जो लिया इस तवील तरीन रिपोर्ट भिजवाने की शक्ल में, और उस रिपोर्ट के नतीजे में जो उन्हें पहला झटका लगा, उन्हें वहां से तब्दील करवा दिया गया। अब रिपोर्ट का मजीद क्या होगा? रिपोर्ट में दूसरा धमाका जो होने जा रहा है वो ये कि इन्हें सरेंडर किया जा रहा है सिंध से, यानी सिंध बदरी का भी परवाना आज या कल में या बहुत जल्द उसके भी आने का इम्कान है। तीसरा क्या धमाका होगा उस रिपोर्ट के नतीजे में? तीसरा धमाका यह होगा कि उनकी सर्विसेज जो है या तो फौरी तौर पर खत्म कर दी जाएगी, या फिर वो ग्रेड 20 से कभी भी ग्रेड 21 में प्रमोट नहीं किए जा सकेंगे। इतनी खतरनाक, इतनी जामे, इतनी मरबूत रिपोर्ट भिजवाई है आईजी सिंध ने। भिजवाई नहीं बल्कि खुद ले गए, दस्ती ले गए, ताकि उस रिपोर्ट में कहीं हेर फेर ना हो जाए। यानी कि इतना जो है ना एतमादी का एतमाद का इतना फुकदान है इस सिंध पुलिस के अंदर। साजिशों का कितना ज्यादा इस वक्त दौर दौरा चल रहा है सिंध पुलिस के अंदर कि एक दूसरे को भी शक भरी निगाहों से देखा जा रहा है। ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दिया इस 7 रोजा छुट्टी के दौरान, लेकिन एक प्रेशर उन्होंने बिल्डअप कर दिया। आईजी ने एक ग्रेड 20 के डीआईजी को जो है उखेड़ कर, एक ऐसा डीआईजी कि जो इतना मजबूत था कि उसने अपने आईजी को जो है न सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी पर भिजवा दी, बल्कि आईजी को तब्दील करने के लिए भी उन्होंने लॉबिंग का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो कि मुझ तक भी ये मुसद्दिक का इतलात आई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आईजी सिंध ने जो है इन तमाम सूरत हाल का तने तनहा मुकाबला किया, और किस तरीके से अपने मुखालिफ को जो है वो दूध में से मक्खी की तरह से बाहर निकाल दिया, यानी कि इतना असर रसूख वाला डीआईजी। अब एक तरफ तो ये हो चुका नासिर आफ्ताब से मुतालिक, दूसरी तरफ डीएसपी मलक सफ्दर ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। पंज वक्तन नमाजी, मेहराब यहां नजर आता है, माथे पर नमाज पढ़ते हैं, बारिश है, हर शख्स उन्हें कदर की निगाह से देखता है कि अच्छा पुलिस अफसर है। लेकिन किया क्या उन्होंने? नादर मक्सी कत्ल केस की तफ्तीश उनके पास थी, कुछ भी नहीं किया मां सिवाय अपना मतलूबा 164 का बयान उन 3 सिपाहियों का कलमबंद करवाने की। अब बात जो सामने आई है करप्शन की, तो उन्होंने इंतहा कर दी। इस कत्ल केस को उन्होंने अपने यानी कि अपनी तिजोरी भरने का एक जरिया बना दिया था, यानी कि उनके हाथ पे एक दुर लग गई थी नादिर मक्सी कत्ल केस की शक्ल में। अब हुआ ये कि उन्होंने जो 3 सिपाहियों को जो 164 में उनका बयान लिया है, अब मालूम ये हुआ है कि उनसे 1-1 लाख रुपया उन्होंने रिश्वत ली और कहा कि मैं तुम लोगों को कत्ल केस में गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, और उसके बाद उनका ट्रांसफर भी करवाया अपने पास, ताकि वो अपने बयान से मुनहरिफ ना हो जाए। एएसआई मुमताज और दूसरे 3 कांस्टेबल, ये आमिर रसूल, कासिम और मोहसिन, ये पीराबाद थाने के हैं। ये मोबाइल के अफसरान थे, मोबाइल के ड्यूटी पर थे। वो कुएं वाले रोज 2 सितंबर को कत्ल किया और लोगों ने, लेकिन चूंकि उसको पुलिस मुकाबले का रंग देना था, इस मोबाइल की मौजूदगी वहां दिखा दी। जबकि सीडीआर में चेक करो तो वो थाने में, या तो थाने के इलाके में है, या इस एएसआई की जो है मुमताज की तो थाने के अंदर थी, वो तो था भी नहीं उस पराचा कब्रिस्तान में। लेकिन सीडीआर को किसी ने देखा ही नहीं, और वहां उसकी मौजूदगी दिखा दी, और उनको वहां पहले तो हीरो दिखा दिया कि इन्होंने मुकाबला किया। बाद में जब दूसरी एफआईआर दर्ज हुई 731/2022, तो उसमें इन चारों को मुलजिम बना दिया। अब नाद
ناصر آفتاب کے تبدیل ہوتے ہی اسی روز جو ہے ڈی ایس پی ملک صفدر نے کام دکھا دیا. ان چاروں کو جو ہے اس قتل کیس سے جو ہے انہیں کلین چٹ دے دی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی شواہد نہیں ہے، ان کو اس میں سے نکال دیا. لیکن نکالنے کے جو ہے وہ یہ 5 لاکھ روپے تو کہتے ہیں اے ایس آئی ممتاز سے لیے، وہ 2 لاکھ روپے جو ہے تینوں کانسٹیبلوں سے لیے، یعنی 5 اور 6 11 لاکھ روپے. یہ ایک جائز کام کروانے کے جو کہ واقعی ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے انہوں نے کوئی 11 لاکھ روپے ان سے لیے. 3 لاکھ ان سے لیے، 11 ان سے لیے، 14 لاکھ ہو گئے. 2 لاکھ روپے پہلے ڈی ایس پی سے لے چکے ہیں جن کی کار کا ذکر ہے. 2 لاکھ اور 14 تو 216 ہو گئے. 3 لاکھ روپے انہوں نے لیے خود پیر آباد تھانے کے سابقہ ایس ایچ او انظار عالم کی کلیگ سے کہ میں اس کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا اور میں اس کو بھی اس میں کلین چٹ دے دوں گا. حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی دیے تو یہ 19 لاکھ تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے 20 لاکھ روپے جو ہے کہتے ہیں کہ پراسیکیوشن میں بھی انہوں نے تقسیم کیے تھے. اس کیس میں سے جو ہے وہ 780 کی جو سیکشن ہے اس کو توڑوانے کے لیے، اگر یہ سیکشن ٹوٹ جائے گی تو پھر یہ کمپاؤنڈ ایبل کیس ہو جائے گا، یعنی کہ پھر یہ قابل راضی نامہ ہو جائے گا. یہ ان کی پلاننگ تھی، لیکن وہ پیسے بھی گئے اور معاملہ جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی رہا. اب یہ تمام تر جو ہے الزامات ثابت ہو چکے ہیں ان پر آئی بی کی رپورٹ کے نتیجے میں، کیونکہ ان کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ٹریس ہو چکی ہے. کس کی؟ ڈی ایس پی ملک صفدر کی. ارتضی خان جو نیازی ہے جو کہ منشیات کا اڈا چلاتا ہے میاں والی کالونی میں، جو کہ ان کا مخالف گروپ ہے، کس کا؟ نادر مقصی کا. نادر مقصی کو کہتے ہیں قتل کروانے میں اسی گروپ کا ہاتھ. اسی گروپ نے جو ہے اپروچ کر کے پیسوں کے ڈی آئی جی کو استعمال کیا تھا. ملک صفدر خود بھی کسی زمانے میں پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے، اور ان کے اس وقت سے تعلقات جو ہے یہ ارتضی نیازی والوں سے تھے، بتہ ان سے لیا کرتے تھے. تو وہ اس وقت کے تعلقات ان کے تھے، اور اب جب یہ تفتیش ان کے پاس آ گئی تو ان کو تو 5 انگلی کی اور سر کڑائی میں ہو گئے. اب ان کے اور اس ہیڈ کانسٹیبل جو غلام یاسین نیازی، ان کا سب کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ تھا. وہ ٹیلی فون ٹریس ہو چکے ہیں، اور اس ٹیلی فون کے نتیجے میں ہی کہتے ہیں کہ نیازی کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے جو منشیات فروش ہے، اور وہ بہت کچھ انکشاف کر چکا ہے ڈی ایس پی ملک صفدر سے متعلق اور خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی سے متعلق. اہم ترین انہوں نے انکشافات کی ہیں. اب تفتیش جو ہے وہ ڈی ایس پی سے لے کر جو ہے وہ ایک انسپکٹر ہیں انہیں دے دی گئی ہے. بدر زمان ان کا تعلق ویسٹ زون سے ہے. وہ اب نئے سرے سے اس سارے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں. ڈی ایس پی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے اب تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. انہیں اس مقدمے میں نہ صرف شامل تفتیش بلکہ انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس کیس کے بہت ہی اہم ترین شواہد جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں. ان کے پاس ایک ویڈیو پہنچائی تھی خود مقتول کی گھر والوں نے، جس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اسے گھر سے پولیس پارٹی اغوا کر کے لے گئی تھی. ویڈیو تھی، وہ ویڈیو بھی کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی موصوف نے ضائع کر دی، لیکن ایک کاپی ان کے پاس اور نکل آئی ہے مقتول کے فیملی کے پاس. تو اس قسم کے اور بہت سارے شواہد تھے، وہ ڈی ایس پی نے رشوت لے کر جو ہے وہ ضائع کر دی. اب ڈی ایس پی خود کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک تو بلوچستان کے آئی جی عبد الخالق شیخ کے پاس گئے، فون کیا، ان سے رابطہ کیا مدد لینے کے لیے کہ وہ ان کی سفارش کرے سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن سے، تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی مزید کاروائی نہ کرے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک اور ڈی آئی جی نعیم شیخ سے بھی رابطہ کیا. ان دونوں کے ساتھ وہ کام پہلے کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. ان اچھے تعلقات کی وجہ سے ہی انہوں نے دونوں سے رابطہ کیا، لیکن دونوں افسروں نے جو ہے اس ڈی ایس پی ملک صفدر کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ ہم اس قتل کیس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ سن کر جو ہے وہ مایوس ہو کر اب جو ہے ان کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ اس کیس میں
گرفتار کر لیے جائیں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، اور پولیس انہیں بیان قلم بند کرنے کے غرض سے اور ان سے مقدمے کی فائل حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی ہے۔ ان کے ٹیلی فون جو ہے وہ اس وقت بند آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ایک تو 155 پولیس ایکٹ کے تحت بھی کاروائی ہونے جا رہی ہے، اینٹی کرپشن 5A کا جو ہے اس میں بھی کاروائی ہو رہی ہے، دوسرا CRPC کے دفعہ 201 اور 202 کے تحت بھی جو ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا امکان ہے۔ زیر حراست انسپکٹر بشیر جو ہے وہ انہیں جیل کسٹڈی ہوئی، ان کو جیل بھجوا دیا گیا، جو کہ آسرے میں تھے کہ انہیں ان کا DIG اس مصیبت سے ان کی جان چھڑوا دے گا، اور انہوں نے جو ہے راز فاش کرنے کی بھی دھمکی دی تھی، اور انہوں نے جو ہے علی باکسر کا ذکر کیا تھا تاکہ ان کا DIG انہیں اس مشکل میں ان کی مدد کر انہیں نکالے، کیونکہ سب کچھ انہوں نے ان کے حکم پر یا ان کے ہدایت پر ہی کیا تھا، یہ وہ کہہ چکے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں 164 کا بیان بھی قلم بند کروانا چاہتے تھے، لیکن DSP ملک صفدر نے انہیں یہ موقع فراہم نہیں کیا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنے سے وہ بھی مشکل میں آ جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ نئے انسپکٹر جو ہے بدر زمان نے جو ہے 5 نومبر تک کا ریمانڈ لے لیا ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے انسداد دہشت گردی کورٹ کے، انہوں نے جو ہے وہ DSP ملک صفدر سے اس کیس کی رپورٹ مانگی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائیں۔ تو یہ سچویشن ہے نادر مکسی قتل کیس کے حوالے سے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ویسٹ زون کے DIG ناصر آفتاب کے خلاف جو ہے پندہ جو ہے وہ تیزی سے گہرا، اس کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امکان یہ ہے کہ خود مقتول کی جو فیملی ہے نادر مکسی کے، یعنی اس کی والدہ شمع بی بی نے بھی اس تفتیش پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور خود جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے نادر مکسی، ان کا اب یہ مطالبہ ہے کہ وہ صرف ناصر آفتاب کی تبدیلی پر مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں شامل تفتیش کیا جائے، بلکہ انہیں اس قتل کیس میں جو ہے گرفتار بھی کیا جائے۔ اسی طرح کی رپورٹ جو ہے خود IG سندھ نے جو ہے جو سربا مہر لفافہ تھے وہ انہوں نے جو دستی پہنچایا، اس میں بھی اسی قسم کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے، شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ اس قتل کیس میں جو ہے DIG ملوث ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قتل کے ملزموں کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونے دی، یعنی کہ ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی تک کو جو ہے انہوں نے سسپینڈ بھی نہیں کیا، ڈسمس بھی نہیں کیا، اور نہ ہی انسپکٹر بشیر جو کہ گرفتار ہو چکا ہے اس کے باوجود انہیں آج تک جو ہے کسی نے معطل نہیں کیا، جو کہ ضابطۂ فوجداری پولیس رولز کے صریحاً جو ہے وہ خلاف ہے۔ ناظرین، یہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ سچویشن جو ہے بہت اس وقت خراب ہو چکی ہے، یعنی کہ کس طریقے سے پولیس افسران جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس وقت آ چکے ہیں۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ اعلان کیا تھا ناصر آفتاب کے لیے کہ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں یک طرفہ جو ہے وہ رپورٹنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھی متعدد بار جو ہے ناصر آفتاب سے جو ان کے فون نمبر ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اگر اپنا کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یک طرفہ ہی یہ پروگرام کروں، کیونکہ آپ پر جو ہے اس قتل کیس کے حوالے سے جو ہے سنگین قسم کے الزامات ہر جانب سے لگائے جا رہے ہیں، ہر کوئی خود کو جو ہے اس کیس سے جو ہے بچا کر جو ہے ملبہ آپ پر گرا رہا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ فون نمبر میرا واٹس ایپ رابطہ جو ہے 4168573283 4168573283، آپ رابطہ کریں، آپ ہمیں حقائق بیان کریں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا تھا، نادر مکسی کا قتل کیس
कैसे हुआ कि जब एक तरफ कंटीजेंसी प्लान भी था, एक तरफ जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन भी था, और उस प्लान और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उसकी आड़ में अगवा और कत्ल की ये वारदात कैसे की गई। जिन लोगों ने गोलियां मारी है उन्हें ऐसा करने का हुक्म किसने दिया था? क्या वाकई ये पुलिस मुकाबला था या कि प्री प्लान कत्ल और अगवा की ये वारदात थी? ये कौन इसको बयान करेगा? अब 3 सिपाही जो मौके पे मौजूद थे वो तो कह चुके हैं कि उन्होंने हमारे सामने इसको गोलियां मारी है। यानी मतलब है कि वहां से कोई मुजाहमत नहीं हुई, यानी कि उसकी कब्जे से पिस्टल की बरामदगी भी जाहिर की गई है, लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा कि पिस्टल आया कहां से। पिस्टल जिस किसी ने रखा है उसके खिलाफ 13D का मुकदमा भी किसी ने दर्ज नहीं किया। पिस्टल आया कहां से ये भी किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। अभी तफ्तीश में जो है बड़ी तशनगी है, क्योंकि वो डीएसपी जो थे मलक सफदर, वो तो अपनी तजोरियां भर रहे थे। 2 साल बाद उनकी रिटायरमेंट थी, उनके फड्डे भी हो चुके थे, खुद बशीर से 2-3 बार तलख कलामी हो चुकी है, जिस पर गुस्से में आकर उन्होंने उसे लॉकअप कर दिया था। हालांकि पहले लॉकअप नहीं किया था, इससे कबल तस्दीक वारिस से भी उनका झगड़ा हो चुका था, मंगोपीर के जो डीएसपी थे। यानी कि डीएसपी सफदर के बहुत सारे लोगों से जो है तकरार और झगड़ा होता, और उसने आखिर में तो गिला ये भी कहते कि हनीफ दवामी उसे जो है इस कत्ल केस में फंसवाना चाहता है, मेरे खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है। मैं क्या प्रोग्राम करूंगा? जो इंफॉर्मेशन आपसे मुतालिक मुझे मिल रही थी नुमाइंदा खसूसी अमरा जरी के जरिए, वही मैं जो है तमाम रिकॉर्ड के साथ जो है अपनी प्रोग्राम में उसको शामिल करता रहा। तो आपके अपने अमालनामे आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं, और आप इसमें अब एक तरीके से फरीक बन चुके हैं, और एक मुलजिम के से जो है वो अब आपको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये आईजी सिंध का एक बहुत बड़ा कारनामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये मैं कहने में हक की बजाने हूं कि उन्होंने जो है वो कत्ल के वारदात में आड़े आने वाले जो है तफ्तीश को रुकावट बनने वाले न सिर्फ डीआईजी को वहां से तब्दील करवा दिया, बल्कि डीएसपी मलक सफदर को भी उन्होंने तब्दील करवा दिया है। और अब जो है तफ्तीश जो है वो सही रुख पर आगे चलेगी। और अब मुझे अंदाजा हो गया कि इसमें जो है गुलाम यासीन नियाजी की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और खुद उमेर जो कांस्टेबल जो कि खैबर पख्तूनख्वा फरार हो चुका है उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी कि ये किसके कहने पर और क्यों हुआ, ये सब कुछ किसने करवाया। और अब जाकर जो है वो दूसरा जो ग्रुप है मंशियात फरोशों का, उसका एक बंदा जो है वो पकड़ा गया। हालांकि कत्ल की तफ्तीश पिछले 1.5 महीने से चल रही है, लेकिन अब जाकर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। आखिर साबिक डीएसपी मलक सफदर ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अपने हाथ इस सारे मामले में जो है वो रंगे हुए थे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जरा है। इसमें कुछ और मालूमात है, लेकिन प्रोग्राम का दुरानिया काफी बढ़ चुका है, और मेरा प्रोड्यूसर मुझे वहां से इशारे कर रहा है कि बस करो बस करो बस करो प्रोग्राम को कल तक के लिए। तो इसलिए मैं नाज़रीन इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।